سال رہے 110 سال ہے، بعض لوگ تو 125 سال. اعلیٰ حضرت نے ایک کو دعا دے دی، فرما دیا تم 150 سال زندہ رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضور تاج السنہ، حضور تاج السنہ. سبحان اللہ. 150 سال تمہاری عمر ہے، آج بھی زندہ بیٹھے، بے شک آج بھی ہے. آپ سرچ کر لو یوٹیوب پہ، آج بھی ہے پاکستان میں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اپنے بندوں کو وہ کہاں رکھے گا، کس حال میں رکھے گا اور کتنا رکھے گا. اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آ گئے. ایک بات بتاؤ، جب تم دنیا میں ہو تو زندہ ہو تو مردہ ہو؟ زور سے بولیے. زندہ ہونا. اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ظاہر ہے کہ آپ زندہ ہیں. تو اللہ جب تک چاہے گا دنیا کی زندگی دے گا، جب تک اللہ چاہے گا ہمیں دنیا میں رکھے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم دنیا میں رہیں گے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم دنیا سے باہر نہیں ہو سکتے. چاہے ناگپور والے اکٹھا ہو جائیں، چاہے دلی والے اکٹھا ہو جائیں، چاہے لکھنؤ والے اکٹھا ہو جائیں، کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ہم یہاں ہیں. بے شک. جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے. ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے ہم غلام ہیں، اللہ کے حکم کے ہم بندے ہیں. جب تک اللہ چاہے گا یہاں ہمیں رکھے گا. اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو رخت سفر باندھو، اب تمہارا سفر شروع ہوگا. یا اللہ ہم نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے، سفر کرتے کرتے تو یہاں آئے ہیں، یا اللہ اب کون سا سفر ہم کریں؟ کہا سفر آخرت. سفر آخرت سفر کرو. سفر آخرت کے لیے اللہ کا حکم آیا، سفر آخرت پر چل دیے. آرام کے لیے قبر میں لیٹ گئے. وہ لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، قبر میں لیٹ گئے. ایک بات بتاؤ، صدر الاسلام کو عربی آتی ہے؟ عربی جانتا تھا؟ قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. تو آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ بنگلہ. اب اگر آپ سے عربی بولی جائے تو عربی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. انگلش بولی جائے تو انگلش سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ بنگالی لوگ ہیں، بنگلہ جانتے ہیں، بنگلہ زبان ہے. بنگلہ কোথা বেশি মিষ্টি কোথা, বাংলা কোথা বেশি ভালো কোথা. اب ওখানে বাংলার কোথায় সওয়াল জবাব হবে না. तुम समझो या मत समझो, सवाल किस जुबान में होंगे? अरबी में होंगे. सवाल किस जुबान में होगा? जो जुबान मेरे नबी की जुबान है. واہ واہ واہ. सवाल जवाब किस जुबान में होंगे? जो जुबान मेरे रसूल की जुबान है, जो जुबान मेरे मुस्तफा की जुबान है, अरबी जुबान. आप बंगाली हैं, बांग्ला जानते हैं, सुरजापुरी जानते हो नहीं जानते हो? अल्प अल्प भालो भालो कोथा. अभी तो अल्प अल्प तो सब सुरजापुरी भी बोलने लगे. तो सवाल सुरजापुरी में, न जवाब बंगला का वहां सुना जाएगा, न सुरजापुरी का जवाब सुना जाएगा, न इंग्लिश का जवाब सुना जाएगा, न हिंदी का जवाब सुना जाएगा, न उर्दू का जवाब सुना जाएगा. जिस जुबान में सवाल हुआ है आपको उसी जुबान में जवाब देना है. अरबी में होगा. आपको अरबी आती है? बोलो भाई, अरबी आती है आपको? वो फरिश्तों की जुबान है, फरिश्तों की जुबान. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
اب وہاں بنگلہ سرجا پوری ہندی اردو انگلش میں سوال نہیں، عربی میں سوال ہوگا، اور ہمیں عربی آتی نہیں ہے تو جواب کیسے دیں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے ایک حکم کا کمال ہے کہ چلو سفر پہ نکل جاؤ، رخت سفر باندھ لو، سفر آخر پہ چلے جاؤ۔ وہ اوپر سے نیچے گئے، نبی کی زبان آ گئی، نبی کی بولی آ گئی، عربی سیکھ گئے۔ یہ اللہ کے ایک حکم کا کمال ہے، اوپر سے نیچے گئے، عربی آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی سیکھ گئے۔ ایک بات بتاؤ، کیا ہمیشہ ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے قبر میں؟ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پڑے رہو گے؟ کب تک رہو گے قبر میں؟ جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم قبر میں رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا ہمیں قبر میں رکھے گا۔ ایک بات بتاؤ، جب فرشتے سوال کریں گے من ربوں کا تو جواب زندہ دے گا کہ مردہ دے گا؟ بولو بھائی، جواب کون دے گا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا اور کون سی زندگی اللہ اپنے بندوں کو دے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے قبرستان میں؟ ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہاں بھی نہیں رہنا ہے، جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا قبر میں، جب تک چاہے گا رکھے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو اٹھو، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ یا اللہ، ہم بڑے چین سے لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، باپ کو چھوڑ کے آئے، ماں کو چھوڑ کے آئے، بہن بھائی کو چھوڑ کے آئے، بیوی کو چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کر آئے، اپنا مکان دکان چھوڑ کے آ گئے، ہم سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ یا اللہ، اب یہاں سے کہاں چلے جائیں؟ چلو سفر پہ جاؤ، سفر پہ نکل جاؤ، رخت سفر باندھ لو، میدان محشر کی طرف چلے جاؤ۔ میں گیا ابھی صدرل کی قبر پہ، دیکھا کہ راستے کے کنارے پہ ہے، سڑک کے کنارے، تو سفر میں بڑی آسانی ہو جائے گی، روڈ قریب میں ہے۔ اللہ کے جب تک حکم ہوگا ہم قبر میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو کہاں چلے جائیں؟ کہ میدان محشر میں پہنچ جاؤ، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ ایک بات بتاؤ، یہ کون سی جگہ ہے؟ روپ رامپور۔ یہ روپ رامپور سے میدان محشر کا راستہ کدھر سے ہو کے جائے گا؟ مالدہ ہو کے جائے گا کہ ہریش چندر پور ہو کے جائے گا کہ پٹنہ ہو کے جائے گا کہ دلی ہو کے جائے گا کہ بمبئی ہو کے جائے گا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے راستہ دیکھا ہے؟ یہاں سے میدان محشر جانا ہے تو کدھر ہو کے جاؤ گے؟ بمبئی ہو کے جاؤ گے، دلی ہو کے جاؤ گے، کلکتہ ہو کے جاؤ گے، تو کدھر ہو کے جاؤ گے؟ آپ نے راستہ دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا تو ہمیں بتا دیجیے۔ بہرحال میدان محشر میں جمع ہونا ہے، راستہ دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، میدان محشر کی طرف چل دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان محشر کی طرف چل دیے، راستہ جان گئے، منزل پہچان گئے۔ ایک اللہ کے حکم کا کمال یہ ہے کہ عربی بھی آ گئی اور میدان محشر کا راستہ بھی جان گئے، منزل بھی معلوم ہو گئی اور میدان محشر میں کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ آپ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں رہنا ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کھڑے ہیں، نامہ اعمال کا انتظار ہو رہا ہے،
اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں آ گیا تب تو بڑی مشکل ہے. محشر میں جب تم کھڑے ہوگے تو زندہ ہوگے تو مردہ ہوگے؟ جی ارے بولیے. زندہ ہوگے نا تو مرے کب؟ مرے کب؟ آج صدر کی ماں رو رہی ہے بیٹا مر گیا، باپ رو رہا ہے بیٹا مر گیا، بھائی رو رہا ہے کہ بھائی مر گیا، اور ذرا بہن رو رہی ہے کہ بھائی مر گیا، نانی رو رہی ہے کہ نوازا مر گیا، دادا رو رہا ہے کہ پوتا مر گیا. یا اللہ مرے کب؟ ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں چلتے چلے آ رہے ہیں. ہم عالم ارواح میں تھے، ہم تو اللہ کے حکم سے سفر کر رہے ہیں. اللہ کا حکم آیا چلو، ہم باپ کی پشت میں آ گئے. اللہ کا حکم آیا چلو، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. اللہ کا حکم آیا چلو، ہم دنیا میں آ گئے. اللہ کا حکم آیا چلو، ہم قبر میں چلے گئے. اللہ کا حکم آ گیا چلو، ہم میدان محشر میں پہنچ گئے. مرے کب؟ چلتے چلے آ رہے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں. لوگوں اب ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں رہنا ہے. اب جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کا انتظام کر لو. جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اب اللہ کا حکم آ گیا، حساب کتاب ہو گیا، نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا گیا. اب جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. میدان محشر سے جو جدھر کا ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا. اگر جہنم کا حکم ہو گیا تو جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر جنت کا حکم ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. اب وہاں سے جو جدھر کا ہوگا وہاں چلا جائے گا. تو ہم تو چلتے چلے آ رہے ہیں. مرے کب؟ ہم مرے ہی نہیں ہیں، ہم سفر میں ہیں، سفر میں ہیں. ہم جگہ سے منتقل ہو رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم انتقال کر رہے ہیں. یہاں سے وہاں کی زندگی ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے. ہمیں عالم ارواح کی زندگی ملی، ہمیں باپ کے پشت کی زندگی ملی، ہمیں ماں کے پیٹ کی زندگی ملی، ہمیں دنیا کی زندگی ملی، ہمیں قبر کی زندگی ملی، ہمیں محشر کی زندگی ملی. اب جنت پہ چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں آ گیا، ظاہر ہے کہ جہنم کا پروانہ ہے. جانا ہے، الٹے ہاتھ میں آیا جانا ہے. کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے، جلتے رہو گے؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں رہنا ہے. اگر گنہگار ہے، سیاکار ہے، جفاکار ہے، خطاکار ہے، ناہنجار ہے، مستحق عذاب دار ہے، تو جب تک اللہ چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر مومن ہے، ایمان لے کے گیا ہے، اسلام لے کے گیا ہے، اللہ کی ربوبیت پر یقین لے کے گیا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کر کے گیا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں رہنا ہے. اگر گنہگار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پھر اس کو جنت عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرات. سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سفر میں ہیں. اب چھوٹے سے سفر میں میں جا رہا ہوں، وہاں پر تقریر کرنا ہے مجھے، تو یہ بہت لمبا سفر نہیں ہے، چھوٹا سا سفر ہے نا. چلیے سفر کریں. وعلیکم السلام.